کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کے جنرلز کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ ہماری عسکری تاریخ میں وہ کون سے کامیاب ترین آرمی چیف تھے جو صرف میٹرک کرنے کے بعد فوج میں ایک جوان بھرتی ہوئے تھے؟ وہ کون سا فوجی صدر تھا جو گدھے اور کھچر پر بیٹھ کر کئی میل کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے اسکول پڑھنے جایا کرتا، اور اسکول بھی وہ جہاں ایک درخت تلے ٹاٹ پر بیٹھ کے وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوتا رہا؟ ہمارے کون سے آرمی چیف تھے جو پڑھنے میں بالکل فیل تھے کیونکہ وہ کم عمری میں ہی کسی لڑکی سے عشق کر بیٹھے تھے، اور ان کی ماں ہمیشہ فکر مند رہتی تھی کہ یا اللہ میرے اس بچے کا کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے والدین دلی سے کراچی اور پھر کراچی سے ترکی کے کیپٹل انقرہ شفٹ ہو گئے، جہاں اس نے اچھے نمبر لینا شروع کیے۔ اور ہمارے کون سے چیف آف آرمی سٹاف ایسے تھے جو کہ فیل ہو جانے کی وجہ سے ملٹری اکیڈمی میں داخلہ بھی نہ لے پائے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم موجودہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر سے شروعات کرتے ہوئے پہلے پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل ایوب خان تک تمام کے تمام آرمی چیفز کی تعلیمی قابلیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ جان سکیں گے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں فائقہ حسین۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ سو لیٹس بگن۔ پاک آرمی کے 17ویں اور موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا تعلق راول پنڈی شہر سے ہے۔ محلے داروں کے مطابق ان کا خاندان حفاظ کا خاندان مشہور ہے۔ جنرل عاصم منیر کی طرح ان کے دونوں بھائی قاسم منیر اور ہاشم منیر بھی حافظ قرآن ہیں۔ جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوج کے ان افسران میں سے ہیں جو آفیسر ٹریننگ اسکول OTS کے ذریعے آرمی آفیسر بنے۔ ان کا تعلق منگلا کے 17ویں OTS کورس سے ہے۔ جنرل عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد، فوجی اسکول جاپان اور ملیشیا فورس کالج سے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے پبلک پالیسی میں MPhil کیا ہوا ہے۔ جنرل عاصم منیر سے پہلے قمر جاوید باجوہ ہمارے آرمی چیف تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے والد لیفٹیننٹ کرنل ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنی سروسز کے دوران ہی 1967 میں کوئٹہ میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت قمر جاوید کی عمر 7 برس تھی۔ جنرل باجوہ راولپنڈی کے سر سید کالج اور گارڈن کالج میں پڑھتے رہے اور پھر انہوں نے PMA کاکول جوائن کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے کینیڈین کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے ماسٹر کیا ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا تعلق شہیدوں کے خاندان سے ہے۔ ان کی فیملی میں 2 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں پاکستان کے سب سے بڑے عسکری ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ایک تھے ان کے ماموں میجر راجہ عزیز بٹی شہید، اور دوسرے ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 6 دسمبر 1971 کے روز جب 28 سالہ میجر شبیر شریف نے پاک دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت راحیل شریف کی عمر 15 سال تھی، اور وہ لاہور لارنس روڈ کے سینٹ اینتھنی ہائی اسکول سے میٹرک کر رہے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھا۔ انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد راحیل شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول چلے آئے، اور یہیں سے 1974 میں انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ پاک آرمی کے 14ویں چیف اشفاق پرویز کھیانی نے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے لانگ کورس کے بعد فوج کو جوائن کیا۔ وہ اپنی ملازمت کے دوران کوئٹہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج اور امریکہ میں پڑھتے رہے، جبکہ انہوں نے NDO سے فن سپاہ گری میں ماسٹرز کیا۔ پاکستان کے 13ویں آرمی چیف جنرل سید پرویز مشرف دہلی شہر کے اردو سپیکنگ سادات فیملی کے خانوادے تھے۔ پرویز مشرف کی والدہ بیگم زری سرفراز نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پرویز کا دھیان تعلیم کی طرف بالکل نہیں تھا، اور میں اکثر کہتی تھی کہ یا اللہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ پرویز مشرف کے دونوں بھائی جاوید مشرف اور نوید مشرف پڑھائی میں بہت تیز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ والدین نے ایک کو سول سروسز میں جبکہ دوسرے کو ڈاکٹر بنوایا، جبکہ مشرف صاحب کو فوج میں جانا پڑا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی اپنے بچپن میں ہونہار طالب علم تھے، لیکن میٹرک میں انہیں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ یہ عشق ان کے تعلیمی ریکارڈ پر اثر انداز ہوا، اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو وہ فرسٹ ڈویژن بھی حاصل نہ کر سکے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ سید پرویز مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا، کیونکہ ان کے والد سید مشرف الدین سفارتکار تھے، اور وہ ترکی کے کیپٹل انقرہ میں پاکستانی ایمبیسی میں سروسز دے رہے تھے۔
پرویز مشرف 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آ کر ٹریننگ لینے لگے۔ 1964 میں انہیں پاک فوج میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن ملا۔ انہوں نے مختلف جامعات سے پولیٹیکل سائنس اور وار سٹڈیز میں ماسٹرز کیے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف نے لاہور کے ایف سی کالج سے میتھ میں بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے 12ویں آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت نے کراچی کے سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول سے گریجویشن کے بعد آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ یاد رہے کہ جنرل جہانگیر کرامت جن دنوں پی ایم میں کاکول میں ٹریننگ لے رہے تھے تو ان کی والدہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کراچی سے وہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ اپنی پاسنگ آؤٹ کے موقع پر جنرل جہانگیر کرامت کو سورڈ آف آنر سے نوازا گیا۔ اپنی فوجی سروسز کے دوران وہ امریکہ میں پڑھتے رہے، جبکہ انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا۔ 11ویں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عبدالوحید نے پشاور کے ایڈورڈز کالج سے گریجویشن کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کو جوائن کیا تھا اور بعد ازاں آرمی میں کمیشن حاصل کیا، جبکہ انہوں نے کینیڈا کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج سے فن سپاہ گری میں گریجویشن کی۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک روز سینئر صحافی روف کلاسرا نے ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھا، سر آپ کا فیورٹ آرمی چیف کون سا رہا ہے؟ تو سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے جنرل عبدالوحید کاکر کی پینٹنگ پر انگلی رکھ دی۔ وحید کاکر اس وقت تک حیات ہیں۔ افواج پاکستان کے 10ویں سربراہ جنرل عاصم نواز جنجوعہ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان چکری راجگان ضلع جہلم میں آباد تھا۔ فوجی بیک گراؤنڈ رکھنے والے آصف نواز جنجوعہ اپنے بچپن ہی سے فوج میں جانے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ راولپنڈی کے سینٹ میری کیمبرج اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے پی ایم اے کاکول ایبٹ آباد کا رخ کیا، جبکہ وہ برطانیہ کے سینڈرز رائل ملٹری کالج میں بھی ٹریننگ لیتے رہے۔ وہ پاکستان کی عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی چیف تھے جو اپنی سروس کے دوران 8 جنوری 1993 کو جاگنگ ٹریک پہ دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ ہمارے نویں سپہ سالار مرزا محمد اسلم بیگ وہ آرمی چیف تھے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کے فوری بعد آرمی کو جوائن نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کالج یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہے۔ یو پی کے مسلم اکثریت ضلع اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے مرزا اسلم بیگ اپنے شہر کے مشہور تعلیمی ادارے شبلی نیشنل کالج سے گریجویٹ ہیں۔ پاکستان ہجرت کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کے مشورے سے پاک فوج کو جوائن کیا۔ یاد رہے کہ ان کے بھائی پہلے سے آرمی میں کمیشن پا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ عسکری تعلیم سروس کے دوران امریکہ سے حاصل کی۔ 8ویں آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق مشرقی پنجاب کے جلندر شہر کی ارائی برادری کے سپوت تھے۔ ان کے والد غریب کسان تھے۔ کتابوں میں یہ بھی تحریر ہے کہ جنرل ضیاء کے والد ایک طویل عرصے تک انڈین آرمی سے وابستہ رہے اور وہاں بغلچی تھے، یعنی وہ فوجیوں کے میس اور دیگر مواقع پر بلانے کے لیے باجا بجانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ضیاء الحق نے اپنی ابتدائی تعلیم جلندر میں حاصل کی، پھر وہ دہلی چلے آئے۔ قیام پاکستان سے 4 سال پہلے جب جنرل ضیاء الحق کی عمر 21 برس تھی تو وہ انڈین آرمی میں شامل ہو گئے۔ 7ویں کمانڈر ان چیف جنرل تیکا خان ذوالفقار علی بھٹو کے من پسند اور لاڈلے جرنیل تھے۔ جنرل تیکا خان نے راولپنڈی سے ایف اے کر لینے کے بعد مدھیہ پردیش کے کیڈٹ کالج سے فوجی ٹریننگ لی اور یوں انہیں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ دوستو یاد رہے کہ آرمی میں ملازمت کے بعد تمام سیکنڈ لیفٹیننٹس اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور وہ وار سٹڈی اور فنون حرب سے متعلق کئی مضامین میں اپنی گریجویشن اور ماسٹرز کرتے ہیں۔ چھٹے فوجی سربراہ جنرل گل حسن خان کی سٹوری بڑی دلچسپ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈیرہ دون کی انڈین ملٹری اکیڈمی کو جوائن کرنا تھا، لیکن ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اور وہ فیل ہو گئے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ کسی عذر سے وہ امتحان گاہ میں تاخیر سے پہنچے، جس کی وجہ سے ان کے نمبر کم آئے۔ اگلے برس وہ ایک مرتبہ پھر سے امتحان میں اپیئر ہوئے اور یوں وہ ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لے پانے میں کامیاب ٹھہرے۔ بعد ازاں انہوں نے برٹش انڈین آرمی کو جوائن کیا۔ جنرل گل حسن خان ہاکی کے علاوہ باکسنگ میں مہارت رکھتے تھے اور ڈیرہ ڈون اکیڈمی میں کسی اسٹوڈنٹ کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گل حسن خان سے مقابلے کا سوچ بھی سکیں۔ ان سے مقابلے کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب اس کے جبڑے کی خیر نہیں۔ انہوں نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی یادداشتوں کو جمع کرتے ہوئے ایک کتاب بھی تحریر کی۔ یہ وہی سپہ سالار تھے جن سے بھٹو صاحب نے زبردستی استعفیٰ لیا تھا۔
افواج پاکستان کے 5ویں کمانڈر ان چیف جنرل محمد یحییٰ خان نے اپنی اسکول لیول ایجوکیشن گجرات شہر سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ لاہور آ گئے اور یہاں پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ پھر وہ فوجی ٹریننگ لینے انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون چلے آئے۔ سال 1938 میں جب ان کی عمر 21 برس تھی تو انہیں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ ISPR کے سربراہ رہنے والے بریگیڈیئر AR صدیقی اپنی کتاب The Rise and Fall of Soldier میں لکھتے ہیں کہ میں یحییٰ خان کو تب سے جانتا ہوں جب وہ کیپٹن تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کی جیل توڑ کر فرار ہو جانے والے یحییٰ خان ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ جن دنوں ایوب خان صدر پاکستان تھے تو ایسے میں انہوں نے جنرل محمد موسیٰ خان کو افواج پاکستان کی کمان سونپی، اور یہ وہ جرنیل تھے جن کی قیادت میں 1965 کی پاک بھارت جنگ لڑی گئی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ موسیٰ خان نے انٹرمیڈیٹ کے بعد بطور کیڈٹ آرمی کو جوائن نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی فوج میں شمولیت بطور جوان ہوئی تھی، اور وہ ترقی کی معراج پاتے پاتے 4 سٹار جنرل اور کمانڈر ان چیف کے بڑے عہدے پہ جا پہنچے۔ موسیٰ خان نے میٹرک تک کی تعلیم کوئٹہ شہر کے سینڈیمن ہائی اسکول میں حاصل کی۔ 1926 میں اپنے والد کی خواہش پہ وہ ہزارہ پائنیئر میں بھرتی ہو گئے، جہاں ان کی ماہانہ تنخواہ 18 روپے تھی۔ کوئٹہ کی فارسی سپوکن شیعہ ہزارہ برادری کے سپوت موسیٰ خان ان دنوں میں یوب بلوچستان کی تپتی گرمی میں جسمانی مشقت کیا کرتے۔ وہ خود بتایا کرتے تھے کہ میں بیلچہ اور کدال سے پہاڑوں پر محنت کیا کرتا تھا تو میرے ہاتھوں پہ چھالے بن جایا کرتے، اور کبھی کام اتنا سخت جان ہوتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے لہو بہنے لگتا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں سال 1935 میں دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی سے فوجی ٹریننگ لینے کے بعد برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ انہوں نے فرام جوان ٹو جرنیل کے نام سے اپنی آٹوبایوگرافی بھی تحریر کی۔ پاک فوج کے پہلے لوکل آرمی چیف کا نام ایوب خان تھا، لیکن فوجی سربراہان کی ترتیب کے حساب سے وہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پہلے دونوں آرمی چیف برٹش تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد انگلینڈ واپس چلے گئے۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان ضلع ہزارہ کے نواحی علاقے ریحانہ کے ایک ہند کو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دوستو، یہ ایوب خان ہی تھے جو اپنے زمانہ طالب علمی میں خچر پر بیٹھ کر اپنے سکول سرائے سالیہ جایا کرتے، پھر وہ ہری پور میں اپنی نانی کے پاس آ کر پڑھنے لگے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کو سر سید احمد خان کے مادرِ علمی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور وہ اپنے گھر سے سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم کالج اتر پردیش میں پڑھنے لگے۔ ابھی وہ پڑھ رہے تھے کہ برٹش انڈین آرمی میں ملازمت کا موقع ملا تو انہوں نے تعلیم کو چھوڑتے ہوئے آرمی جوائن کر لی۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایوب خان نے برطانیہ میں رہتے ہوئے سینڈرس رائل ملٹری کالج سے اپنی پیشہ ورانہ اور عسکری تعلیم حاصل کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جنرل سید عاصم منیر کے دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کی ہسٹری جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور جنرل پرویز مشرف کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔